السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صحابہ دی عظمت سناور ثواب، صحابہ دی عظمت سناور ثواب، غلام صحابہ صداور ثواب، صحابہ دی عظمت سناور ثواب، غلام صحابہ
صداور ثواب محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اکھاں تے پلکاں وچھاون ثواب صحابہ دی عظمت سناون ثواب غلام صحابہ صداور ثواب اور شریعت دے اندر نہیں چپ روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب صحابہ دی عظمت سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے اس جیسا کوئی نہیں وہ اکیلا یکتا ہے وہ تنے تنہا ہے اور وہ بے مثل ہے بے مثال ہے اس کی کوئی نظیر نہیں اس کی کوئی مثال نہیں وہ لا ثانی ہے وہ لا مثل ہے اور وہ لا مثال ہے درود و سلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحبوں اور عزیز ساتھیوں قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگ اور بھائیوں میری معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں آج کے خطبے کا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عظمت آپ کے یاروں کی شان آپ کے یاروں کا مقام آپ کے یاروں کی رفت اور بلندی ہے صحابہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے جیسے نبوت وہبی منصب ہے قصبی منصب نہیں ہے کہ اللہ نے جسے چاہا چن کر کے نبی بنایا تمام انبیاء کرام کو کس نے چنا اللہ نے وہبی منصب ہے کوئی انسان چلے کاٹ کر نمازیں پڑھ کر روزے رکھ کر کے اور بڑی صدقہ اور خیرات کر کے عبادات کر کے اگر چاہے کہ میں نبی بن جاؤں تو بولو بن سکتا کیونکہ نبوت کا انتخاب کرتے تو کائنات کا پروردگار کرتا ہے اسی لیے آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے
اللہ نے اس کے بعد کسی کو چنا ہی نہیں. اللہ نے میرے نبی کی نبوت پر, میرے نبی کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا. اب جو مرضی کچھ کرے وہ ولی تو بن سکتا ہے, بولو نبی بن سکتا نہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اسی طرح جو صحابیت کا منصب ہے یہ بھی کسبی منصب نہیں ہے, یہ بھی وہبی منصب ہے. اللہ نے جسے چاہا چن کر کے میرے نبی کا صحابی بنا دیا. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے چاہا اور وہ خود سے صحابی بن گیا. آپ دیکھیں, اگر توجہ کریں تو آپ کو بات میری بالکل واضح سمجھ آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے, اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے. دونوں میرے نبی نے مانگے. اب دعا حضور علیہ السلام نے کر دی ہے, لیکن کائنات کے پروردگار پر چھوڑ دیا ہے, کیونکہ چننا اللہ نے ہے. اور اللہ نے پھر دونوں کے دلوں کو چیک کیا. اللہ کو حضرت فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا. اللہ نے عمر کو چن کر میرے نبی کا غلام بنا دیا. تو انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے. ذرا اونچا بولے, انتخاب کس نے کیا؟ یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ جیسے نبوت کا, انبیاء کا انتخاب اللہ نے کیا, ویسے حضور علیہ السلام کے یاروں کا انتخاب بھی اللہ نے. دیکھیے نا, یہ عظمت ہے, جسے اللہ چاہے عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, آپ کا دور پایا ایک شخصیت نے, اور وہ چل دیے, سفر طے ہو گیا, مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, لیکن چل دیے, سفر شروع کر دیے کہ حضور سے ملاقات کریں جا کر. لیکن جب مدینہ پہنچے ہیں تو پوچھا کہ حضور علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن سے آپ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں, ابھی ابھی ہم ان کو روضہ رسول میں, ابھی ابھی ہم ان کو سپرد کر کے آ رہے ہیں. وہ ملاقات نہیں کر سکے, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عصمت ملاقات کی عطا نہیں کی. تو یہ اللہ نے جسے چاہا چن کر کے حضور کا صحابی بنا دیا. تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام, جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو, اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا, آپ سے ملاقات کی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے یاروں کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے. کہاں آیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت آپ نے آج سننی ہے, تو میرا تو تعارف ہی ان کے غلامی کی وجہ سے اور ان کے چرچوں کی وجہ سے ہے. تو میرا دل چاہے گا کہ آج میرے سامعین بھی اسی طرح بولیں کہ پتہ چلے کہ آپ حضور کے یاروں کی عظمت سن رہے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں جدو صحابہ دی عظمت بیان ہوئے نا, تے بزرگ بھی جوان بن کے بولے تے آکھے کہ اسی حضور دے یاراں دی عظمت سنن واسطے بالکل چوکو چوندہ. توجہ میرے بار رکھیا جے, وقاص بھائی اس کی سیٹنگ اور تھوڑی سی تبدیل کریں, آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں. حضرات گرامی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سارے یاروں کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے. عن عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا, اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا, ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا, ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العبادی, کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا, آمینہ کے لال کا دل پسند
پسند آ گیا, عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا, آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا, وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا. فاصطفاہ لنفسہ, اللہ نے اس دل کو چن لیا. فابتعثہ برسالتہ, نبی بنانے کے لیے چن لیا, پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا, نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا. اللہ نے جب میرے نبی کو چن لیا, میرے نبی کو چننے کے بعد, میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد, ثم نظر فی قلوب العباد, کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد, کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا, اور ساری کائنات میں سے پھر کائنات کے پروردگار کو اگر دل پسند آئے ہیں تو میرے نبی کے اشاروں کے پسند آئے ہیں. اگر دل پسند آئے ہیں میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے ہیں. اور مینوں ایویں آکھن دیو نا, اگر دل پسند آئے سیدنا صدیق اکبر دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے سیدنا فاروق اعظم دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے سیدنا عثمان غنی دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے مولا علی حیدر کرار دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے جناب حسن دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے جناب حسین دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے جناب بلال دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے جناب امیر معاویہ دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے حضرت عبد الرحمن دا پسند آئے, اگر دل پسند آئے حضرت طلحہ دا پسند آئے, اور میرے نبی دے ایک ایک یار دا دل اللہ نو پسند آگئے, اللہ نے چن لیتے. اور میرے نبی دے یاران دا انتخاب کائنات دے پروردگار نے خود کیتے. اور آکھن دیو مینو رب کعبہ دی قسم, ایک ہیرا خود چن کر کے اللہ نے میرے نبی نو عطا کیتے. اور دیکھو تو صحیح نا, یہ حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا, حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا, حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا, حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا, حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا, حضرت ابو ذر کو قبیل غفار سے چن لیا, حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا. نہ حسن دیکھا, نہ جمال دیکھا, نہ مال دیکھا, نہ دولت دیکھی, نہ حسب دیکھا, نہ نسب دیکھا. اللہ ایک ایک دا دل چیک کردا چلا گیا. جو دل اللہ نو پسند آندے چلے گئے, اللہ نو اس نو چن کے میرے نبی دا صحابی بناندا چلا گیا. میرے نبی دے یارہ دا انتخاب کس نے کیتا ہے؟ تسی نہیں بول دے, سارے بولو کس نے کیتا ہے؟ میں عقیدہ سمجھاون لگ گیا تھا. اونچی بولو لفظ اللہ, میرے رب کا نام بلند و مسیح سے بتاؤ, میرے نبی کے یاروں کا انتخاب کیا تو کس نے؟ اللہ نے انتخاب کیا نا. اب بات یہ ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں, کوئی معزز مہمان اگر جن کا ہم انتخاب کریں, ان کو بلائیں گفتگو کے لیے, تو اگر وہ کوئی بات کر جائیں تو آپ مہمان کو کچھ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے جی. آپ کن کو کہیں گے؟ جنہوں نے اس مہمان کو بلایا, انتخاب کیا. انتظامیہ سے کہیں گے آپ کہ بھی آپ نے جن کا چنا تھا, جن کا انتخاب کیا تھا, انہوں نے یہ بات کر دی. بات سمجھ آئی نا؟ آپ کن کو کہیں گے؟ جنہوں نے انتخاب کیا, جنہوں نے چنا ہے. اسی لیے میں نے کہا یارو, تم صحابہ کی عصمت پر کیوں بات کرتے ہو؟ تم صحابہ کی ذات پر کیوں گفتگو کرتے ہو؟ تم صحابہ کے لیے اپنی گندی زبان کیوں استعمال کرتے ہو؟ اگر تمہیں صحابہ سے اتنا مسئلہ ہے, رب کبریا سے پوچھو نا, اللہ نے کیوں چن کر کے میرے نبی کے اشاروں کو میرے نبی کو عطا کیا ہے. بات جاتی ہے تو کس پہ جاتی ہے؟ اللہ کی ذات پر بات جاتی ہے کہ اللہ نے انتخاب اچھا نہیں کیا. حضرات گرامی کی طرف صحابہ سے محبت عین ایمان ہے. جس دل وچ صحابہ دی محبت نہیں, بولو ایسے دل والا انسان مومن ہو سکتا؟ بل بولے مومن ہو سکتا؟
صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہا تو کسی صحابی سے پیار کر لیا، اگر دل نہ چاہا تو نہ کیا، یہ بات نہیں ہے۔ کسی بھی ایک صحابی کا بغض دل میں رکھنا یہ منافقت کی نشانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی نشانی میرے یاروں سے محبت کرنا ہے، ایمان کی نشانی میرے یاروں سے محبت کرنا ہے۔ وہ آیت النفاقی بغض الانصار، اور جس نے میرے یاروں سے بغض رکھا وہ بندہ منافق ہو گیا۔ تسی ویکھو نا کوئی بندہ میرے نبی دے کسے ایک یار دے بارے گفتگو کر رہے اور نزیبہ الفاظ استعمال کر رہے تے مہر لا چھڑو بندہ مومن کوئی نہیں، بندہ منافق ہے۔ بلکہ جرا بندہ مومن ہے وہ میرے نبی دے کسے یار دے بارے اپنی غلط زبان استعمال کر سکتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کی محبت ابھی آپ جاگے نہیں ہیں، میرے مزاج کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ جو صحابہ کی محبت ہے، اگر کوئی بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے، صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ اس کو اجر اور ثواب کیا ملتا ہے؟ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی کے پاس میرے امام صاحب نے بڑی مجلس کے اندر اپنے شاگردوں کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے شاگردوں، جو حضور علیہ السلام کے یاروں سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام بھائی؟ 2 انعام عطا کرتا ہے۔ اگر انعام سن کر کے اور اگر آپ کا حصہ ان میں پڑتا ہو، اگر آپ کا تذکرہ ان میں آتا ہو تو محبت سے آپ نے بولنا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوا جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا۔ دوسرا انعام، سبحان اللہ، دلیل دوں گا۔ دوسرا انعام امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے دوسرا انعام یہ ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آخدے نے نا ہمارے علماء ائمہ کرام کا بالکل برملا طور پر اعلان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا دے وچ رہ کے جس دن ال پیار کردہ ہوئے گا کل قیامت والے دن اندے ہی نال ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا ہے، حضرت انس فرماندے نے سانو اس گل دی بڑی خوشی ہوئی، میں اعلان کیتا، میں آکھیا، حضرت انس فرماندے نے کہ مینو اس گل دی اتنی خوشی ہوئی، میں آکھیا تے بڑی سونی گل ہے ساڈے دل وچ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے دل میں حضور کا پیار، حضرت ابو بکر کا پیار، حضرت عمر کا پیار، تو میں خوش ہو گیا جب میرے دل، حضور نے جو فرما دیا ہے جب میرے دل میں ان کا پیار ہے تو کل قیامت والے دن ہوں گا تو میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی بھی آکھنے ہاں ساڈے دل دے وچ پیارے تے حضور دا پیارے، ساڈے دل وچ پیارے صدیق اکبر دا پیارے، ساڈے دل وچ پیارے فاروق اعظم دا پیارے، ساڈے دل وچ پیارے حضرت عثمان غنی دا پیارے، ساڈے دل وچ پیارے مولا علی دا پیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے میں آپ کو آگے لے کر کے چلوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں سے پیار رکھنا۔ آئیے امام سعید ابن مسیب بہت بڑے امام ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام زہری۔ امام زہری جو ہیں وہ محدثین کے امام ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص صحابہ سے پیار کرتا ہے تو اس کو ملے گا کیا؟ انعام کیا ملے گا؟ اجر کیا ملے گا؟ ثواب کیا ملے گا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب نے نا ایک میرے نبی کے یار کا نام لیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر سے بھی پیار کرتے، حضرت عمر سے بھی پیار کرتے، حضرت عثمان سے بھی پیار کرتے،
کرتا ہے, حضرت علی سے بھی پیار کرتا ہے, حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار کرتا ہے, جو میرے نبی کے سارے یاروں سے پیار کرتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ارجو اللہ یناقشہ اللہ الحساب, میں اس بات کی امید رکھتا ہوں وہ گناہوں کے ساتھ رب کی عدالت میں آئے گا, اللہ اس سے اس کے گناہوں کا حساب نہیں لے گا, بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے یاروں سے پیار رکھنا بندے دا بیڑا پار کر چھڑ دے ہیں. تے بندہ ہوئے چوڑا, بندہ ہوئے نکما, بندہ ہوئے بے ایمان, بندہ ہوئے بے نمازی, بندہ ہوئے بالکل اسلام تو کورا الف تو بے دا پتہ نہ ہوئے, تے حضور دے یاراں دا بغض دل دے وچ ہوئے تے آکھے میں مومن ہاں, میں کی ہاں, بول دے نہیں تسی بھی ڈر دیو لگتا کی آکھے میں مومن ہاں, پیندا ہوئے پانگ, پیندا ہوئے چرس تے آکھے میں مومن ہاں تے میں جنت چ جاواں گا. بولو یہ ہو سکتا؟ جنت جگیر صحابہ دی, بولو جنت جگیر. اللہ نے صحابہ دے نا کر چھڑیے تے اعلان کر چھڑیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, میں نے صحابہ کے نام جنت کر دی ہے, اگر تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو تو صحابہ کے پیچھے پیچھے چل کے آؤ, پھر جنت ملے گی. آئیے حضرات گرامی قدر پھر مجھے کہنے دیجئے صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ, بولو صحابہ سارے کے سارے. بھئی آج تسی بولنا ہے تے میں بولنا ہے, آج توڑی میرے نال بھی زید دے, بولو اچھی. جدو میرے نبی دے یاران دی گل ہے تے اچھی بولنا ہے. او حضور دے یاران دی توہین کرے, گستاخی کرے تے انہوں 50 لاکھ روپیہ دے کے بلایا جائے تے سامنے سامعین بیٹھ کے اپنی باواں کھڑیاں کر کے آکھن واہ کیا بات ہے, تو سونی گستاخی کیتی یا حضور دے یاران نو چنگا برا آکھے. اسی حضور دے یاران دی تعریف کریے تے تسی نہ بولو, اچھی آکھو میرے نبی دے سارے یار اعلیٰ. نہیں بولتے آپ, چلیں میں نیچے آ جاتا ہوں, آپ نہیں بولتے ہیں میں نیچے آ جاتا ہوں, تو موضوع چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ چینج کر لیے تو پھر اچھی آنکھوں میں چل دے نہیں ہے, میں پورے ملک میں صحابہ کی تعریف کرتا ہوں تے میری مسیحت والے نہ بولنا تے لوگ کی میں نو کی آکھن گے ہیں صحابہ سارے دے سارے اعلیٰ. بولو صحابہ سارے دے سارے, پھر بولو صحابہ سارے دے سارے, میرے نبی دے سارے یار اعلیٰ. اسی لیے میں کہتا ہوں یارو آؤ دیکھو میرے نبی کے اصحاب اعلیٰ, میرے نبی کی جماعت اعلیٰ, میرے نبی دے وفادار اعلیٰ, میرے نبی دے حبدار اعلیٰ. کیوں میں وجہ دسنا. اج بھی اے اصول ہے, تسی آکھ دیو جڈا وڈا امام ہوئے, اگر امام وڈا ہوئے تے مقتدی بھی وڈے ہویا کر دینے, اگر استاد وڈا ہوئے شاگرد بھی وڈے ہویا کر دینے, اگر پیر وڈا ہوئے مرید بھی وڈے ہویا کر دینے. ایسے واسطے میں آخنا آؤ یارو میں تو انو وکھانا اے میرے نبی دی ذات ہے جری ساری کائنات وچوں آلے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امام اعلیٰ, تو بولو مقتدی بھی اعلیٰ, میرے نبی استاد اعلیٰ, تو بولو شاگرد بھی اعلیٰ, میرے نبی پیر اعلیٰ, تو بولو مرید بھی اعلیٰ, میرے نبی سپہ سالار اعلیٰ, تو بولو مجاہدین بھی اعلیٰ. میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ, صرف ذات اعلیٰ نہیں, میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ, آپ کا کھانا بھی اعلیٰ, آپ کا پینا بھی اعلیٰ, آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ, آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ, آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ, آپ کا مدینہ بھی اعلیٰ, آپ کا بچپن بھی اعلیٰ, آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ, آپ کی جوانی بھی اعلیٰ, آپ کی نبوت بھی اعلیٰ, آپ کی رسالت بھی اعلیٰ, آپ کی طہارت بھی اعلیٰ, آپ کی دیانت بھی اعلیٰ, آپ کی امانت بھی اعلیٰ, آپ کی شرافت بھی اعلیٰ, آپ کا حسن بھی اعلیٰ, آپ کا جمال بھی اعلیٰ, آپ کی صورت بھی اعلیٰ, آپ کی سیرت بھی اعلیٰ, آپ کی صداقت بھی اعلیٰ, آپ کی دیانت بھی اعلیٰ, آپ کی امانت بھی اعلیٰ, آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ, آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ, آپ کا حسب بھی اعلیٰ, آپ کا نسب بھی اعلیٰ, آپ کا خاندان بھی اعلیٰ, آپ کے والدین بھی اعلیٰ, آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ, آپ کا کمبل
بھی اللہ، آپ کا لباس بھی اللہ، آپ کی پگڑی بھی اللہ، آپ کی بولی بھی اللہ، آپ کا زمانہ بھی اللہ، آپ کا شہر بھی اللہ، آپ کا مدینہ بھی اللہ، آپ کا سینہ بھی اللہ، آپ کا پسینہ بھی اللہ، آپ کی رحمت بھی اللہ، آپ کا اخلاق بھی اللہ، آپ کی ازواج بھی اللہ، آپ کی بنات بھی اللہ، آپ کا کنبہ بھی اللہ، آپ کے سسرال اللہ، آپ کے دماد اللہ، آپ کے شار اللہ، آپ کا صدیق بھی اللہ، آپ کا فاروق بھی اللہ، آپ کا عثمان بھی اللہ، آپ کا علی بھی اللہ، آپ کا معاویہ بھی اللہ، آپ کا حسن بھی اللہ، آپ کا حسین بھی اللہ۔ ایسے واسطے فاروقی آخ دے جدو میرا نبی اللہ تے پھر میرے نبی دے یار بھی اللہ، جدو پیر اللہ تے بولو مرید بھی اللہ، جدو سپاہ سالار اللہ تو پھر سارے مجاہدین بھی اللہ۔ ایسے واسطے میں آخنا صحابہ اللہ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ میرے نبی دے سارے یار جنتی تے سارے آلہ، بولو حضور دے سارے یار، اوے بولو حضور دے یاراں واسطے، اوے تسی آج توڑے یار واسطے کوئی بولے تے توڑے دل چ ہوندی ہمدردی ہوندی ہے، میرے یار واسطے بولے ہے، تسی حضور دے یاراں واسطے بولو، میرے نبی توڑے واسطے بولن گے، اچھی آنکھوں میرے نبی دے سارے یار۔ اور آؤ میرا دل چاہتا ہے میں پیچھے سے شروع کروں اور حضور کے سارے یاروں کی عظمت بیان کروں۔ میرے نبی ماحول بڑا بن گیا ہے تے میرا دل چاہتا ہے کہ یو ٹرن لیتا جاوے۔ توجہ میرے وال، میرے نبی دے سارے یار آلہ، انہاں سارے یارہ وچوں نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر جو 1,24,000 کم و پیش میرے نبی کے یار حضور کے ساتھ کھڑے تھے، وہ سارے کے سارے آلہ، ان تمام صحابہ کرام میں سے 10,000 میرے نبی کے صحابہ سب سے اعلیٰ، ان 10,000 صحابہ کرام میں سے وہ جو 1400 میرے نبی کے یار جو بیعت رضوان میں میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے جنہوں نے بیعت کی، وہ سب سے اعلیٰ، بولو وہ سب سے، تسی کوئی لفظ بولنے آخر تک، وہ سب سے، توڑی آواز چلی ہوئی تے آج پہلے وقت تو پہلے جمعہ ختم ہو جائے گا، اچھی بولو، وہ 1400 سب سے اعلیٰ، وہ جو بیعت رضوان میں میرے نبی کے ساتھ شامل ہو گئے، میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے جنہوں نے بیعت کی، توجہ میری طرف رکھیے، آئیے میرے نبی کو خبر پہنچی ہے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے نبی نے بیعت لی ہے، میرے نبی نے بیعت لی اپنے تمام یاروں سے، آؤ میرے یارو میں تانوں دسنا، آؤ تسی آخ دیو یہ دیوانے یہ صحابہ کیوں کرتے ہیں، یہ حضور کے یاروں کا نام کیوں لیتے ہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں معزز سامعین، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے، میرے نبی نے اپنے ایک یار دی قیمت دسیے، میرے نبی نے اپنے ایک یار دی اہمیت دسیے، حضور فرماندے نے یارو آؤ حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتے، آؤ میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، عثمان غنی دے لہو دا بدلہ لے کے جاوان گے۔ حضرت صدیق اکبر آئے نے آ کے ہاتھ رکھے، عرض کر دینے آقا میں بیعت کرتا ہوں، فاروق اعظم نے بیعت کی ہے، مولا علی آگے میں تمہیں الفاظ بتاؤں، حیدر کرار نے بھی کہا آقا میں بیعت کرتا ہوں، علی اپنا لہو بہا دے گا، آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائے گا، یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے، پھر میرے نبی فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، ہاذا ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، حضور فرماتے عثمان غنی کی طرف سے بھی میں بیعت لیتا ہوں، اب نظارہ دیکھیے گا اور محبت سے بولیے گا، یہ ہاتھ میرے نبی کا، میرے نبی کے
کے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ جب رب کبریا نے دیکھا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں سمجھانا۔ کوئی بندہ ماڑا ہوئے نا تے کوئی آ جاوے چودھری صاحب کو تے چودھری صاحب ان دی کنڈ دے اتے ہاتھ رکھ دے من تے او آخ دے میری کنڈ دے اتے چودھری دا ہاتھ ہے، میری کنڈ دے اتے امام دا ہاتھ ہے، میری کنڈ دے اتے پیر دا ہاتھ ہے، میری کنڈ دے اتے وڈیرے دا ہاتھ ہے۔ میں بھی آکھیا پھر لوکی انہوں کچھ نہیں آکھ دے کہ ان دی کنڈ دے اتے پینڈ دے چودھری دا ہاتھ ہے۔ میں آکھیا او دو ٹانگوں والے کتے صحابہ کو بھونکنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، صحابہ کرام پر رب کبریا کا ہاتھ ہے، رب کبریا کا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور آؤ یارو یہ قرآن ہے، خیالی باتیں کرنے کا حد ہی نہیں ہوں۔ اور اللہ نے جس نے بھی میرے نبی کے یار کی توہین کی، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور آؤ میرے نبی دے او 1400 صحابہ سارے نالو بول گئے تسی سب 1400 سارے نالو، ان 1400 صحابہ کرام وچوں وہ جو 313 بدر میں لڑے، سبحان اللہ، وہ جو بدر والے، سبحان اللہ، اللہ آپ سب کی محبت صحابہ والی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فرشتے موجود نے نوٹ کر رہے ہیں، فرشتوں لکھو لکھو حضور کے یاروں کے غلاموں کے نام لکھو، اللہ کی عدالت میں پیش کرنا۔ آؤ یاروں میرے نبی کے 1400 ساری کائنات میں سے اعلیٰ، پھر ان 1400 صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 313 بدر کے میدان میں شامل ہو گئے، وہ 313 سب سے اعلیٰ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جب بدر والے بدر کے میدان میں اتر پڑے، ان کے پاس کسی صحابی کے پاس تیر ہے تو کسی کے پاس ڈھال کوئی نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے اور کسی نے ٹہنی پکڑی ہوئی ہے اور ٹہنی پکڑ کر کے میدان میں اتر پڑا ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا ہم کیسے لڑیں گے، 1000 کا لشکر ہے، ہم تو 313 ہیں، ہم کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں ہے۔ بس حضور نے فرمایا لڑنے، صحابہ میدان میں اتر پڑے۔ جب صحابہ اترے، حضور فرماتے فرشتے بھی زرے پہن کر کے میدان بدر میں اتر پڑے۔ اور میرے نبی کے یار جب لڑے، حضور کے یار بتاتے ہیں جب ہم لڑنے لگے ہمارے ہاتھ میں تو ٹہنیاں تھی، جب چلانے لگے تو ٹہنیاں تھی، جب چلی تو تلوار بن چکی تھی۔ اور بدر والوں پر پھر اللہ اتنا راضی ہوا، حضور فرماتے ہیں بدر کے میدان میں اللہ نے جھانک کر کے دیکھا اور تمام بدر والوں میں اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اور میرے نبی کے یارو آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو، میں نے جنت تمہارے نام کر دی ہے۔ اور ان کو کہتے ہو فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ آؤ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ مرضی کرو، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، صحابہ معصوم نہیں ہے، بولو صحابہ معصوم نہیں، غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، معصوم نبی جن سے غلطی ہوئی نہیں، صحابہ سے غلطی ہوئی، صحابہ معصوم نہیں ہے پر صحابہ مغفور ضرور ہے، سبحان اللہ۔ معصوم نے غلطیاں ہوئی لیکن اللہ نے صحابہ کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر 313 سب سے اعلیٰ، بولو 313 سب سے اعلیٰ۔ ان 313 میرے نبی کے یاروں میں سے وہ جو 10 عشرہ مبشرہ میرے نبی کے یار جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ،
طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. سبحان اللہ. اور کیڈا سونا لگ دے میرے نبی دے یاراں دے نام دے نال جنت دا مل جانا. کیڈا سونا. تسی بھی میرے نال پڑھو نا. ابو بکر فی الجنہ، بولو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. وہ کہتے ہیں نہیں جائیں گے، ابو بکر عمر جنت میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا بابا تو کل کی بات کرتا ہے، آج میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں. میں تجھے روزے پہ لے کے چلتا ہوں. وہ تو آج بھی حضور کے ساتھ جنت میں ہی آرام فرما ہے. وہ تو آج بھی جنت میں ہیں. جس جنت کو دیکھنے کی ہم حسرت رکھتے ہیں. اور ایک اور روایت پڑھوں، علماء نے لکھا ہے جہاں سے مٹی لی جاتی ہے نا، خاک، جہاں سے مٹی جس بندے کی لی گئی وہیں پر واپس لٹائی گئی. ٹھیک ہے، وہیں پر جہاں کا خمیر تھا وہیں پہنچا جہاں سے مٹی لی جاتی ہے. اگر تسی میرے تے فتویٰ نہ لاؤ تے میں آخنا میرے نبی دی مٹی بھی جنت چو آئی ہے، ابو بکر عمر دی مٹی بھی جنت چو آئی. سبحان اللہ. نہیں یقین ہے تے آؤ ویکھو. میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک نا حاجی صاحب بڑے جھٹکے سے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تو مجھے بڑا لطف آیا. کہنے لگے جی میں عمرے پہ گیا تو میرے ساتھ وہ نا ایک وہ بھی شخص میرے ساتھ عمرے پہ گیا، اس میں اشارہ سمجھ گیا نا، وہ بھی میرے ساتھ گیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رسول پہ نہیں جاتے، روزہ رسول پہ نہیں جاتے. میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا روزہ رسول پہ اس لیے نہیں جاتے ہیں، جب روزہ رسول پہ جائیں گے تو آگے تو ابو بکر عمر نظر آئیں گے. روزہ رسول پہ تو اس وجہ سے نہیں جاتے ہیں. لیکن اگلی بات جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ مزہ لیں گے. میں نے کہا روزہ ہے جنت، روزہ ہے جنت، وہ روزہ رسول پہ نہیں جاتے. مانا یہ ہوا وہ ابھی دنیا میں رہ کے جنت میں نہیں جاتے ہیں تو مرنے کے بعد کہاں سے جائیں گے. بات سمجھ آئی نا. ابھی نہیں جاتے ہیں، یہ تو حصے میں ہمارے آئی ہے محبت. آئیے حضرات گرامی قدر، وہ بدر والے اعلیٰ، ان بدر والوں میں سے میرے نبی کے 10 یار سب سے اعلیٰ. اور آؤ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کے ان 10 یاروں میں سے وہ جو اہل بیت میرے نبی کے صحابہ، وہ جو اہل بیت جو میرے نبی کا گھرانہ، وہ سب سے اعلیٰ. حضرت حسن سب سے اعلیٰ، حضرت حسین سب سے اعلیٰ. اور آئیے حضرات گرامی قدر، پھر ان تمام صحابہ اور اہل بیت میں سے وہ 4 خلفائے راشدین سب سے اعلیٰ. ان 4 خلفائے راشدین میں چوتھا نمبر حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ کا ہے. اور کون شیر خدا؟ جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھے، بچوں کے اندر سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا. اور آئیے انداز کیسا تھا، سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. میرے نبی نے تمام اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور اعلان کیا توحید کا. کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حضرت علی کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں آقا کوئی مانے یا نہ مانے میں ماننے کے لیے تیار، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اور آؤ پھر یارو، کون شیر خدا ہیں جنہوں نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. دکھوں میں علی نبی کے ساتھ، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ، پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ، بازاروں میں علی نبی کے ساتھ، شیب ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، مار کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے. حضرت علی میرے نبی کے اتنے قریب ہو گئے، پھر میرے نبی نے ارشاد فرما دیا. آپ فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سبحان اللہ. پھر میں نو آکھن دیو نا میرے نبی نے وانڈ کر چھڈیے. حضور فرماندے نے جس دل دے وچ حضرت علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان مومن نہیں ہو سکتا. اور آؤ پھر مجھے کہنے دیجئے کون شیر خدا؟ حضرت علی المرتضیٰ. آپ نے نا مہاجر
انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویر ہے، کوئی کسے دا ویر ہے، تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ علی میرے نبی دا ویر ہے، بولو علی میرے نبی دا علی میرے نبی دا۔ پھر میں نو آکھن دیو علی نو بوتراب آدن، علی نو بوتراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلابہ کھانت ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیارا کھانت ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چموا تے سارا دے۔ حضرت علی کی المرتضی رضی اللہ تعالی سب سے اعلیٰ، اور پھر ان خلفاء میں سے حضرت عثمان غنی سب سے اعلیٰ، پھر حضرت عثمان غنی، چار خلفاء میں سے حضرت فاروق اعظم سب سے اعلیٰ۔ اور میرا دل چاہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اکثر بھائیوں نے کہا کہ آپ حضرت فاروق اعظم کی شان ضرور بیان کریں، تو میرا دل چاہتا ہے میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سارے صحابہ اعلیٰ، لیکن جو حضرت فاروق اعظم کی شخصیت ہے نا، وہ تمام صحابہ کرام میں سے نرالی ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، تمام صحابہ کرام میں سے نرالی ہے۔ آؤ دیکھئے تو صحیح نا، سارے کے سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے محبوب ہیں، سارے کے سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کے مطلوب ہیں، سارے کے سارے صحابہ میرے نبی کی مرید ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہیں۔ سبحان اللہ، مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں، اور خود مانگا، حضور نے خود مانگا رب کبریا سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے بالخصوص حضرت فاروق اعظم کو مانگا اور کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر کے مانگا، اور کیا کہا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم اسلام کو عطا کر دے۔ میں آخنا یارو مینو عزت ملی ہے تے اسلام دی وجہ تو، تانوں عزت ملی اسلام دی وجہ تو، امام نو عزت ملی تے اسلام دی وجہ تو، مفتی نو عزت ملی تے اسلام دی وجہ تو، لیکن ساری کائنات وچ اکیلے حضرت فاروق اعظم اور شخصیت نے کہ جنہ دی وجہ تو اسلام نو عزت ملی ہے۔ اسلام بڑا ہوا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں 40 صحابہ 39 صحابہ پہلے اسلام لا چکے تھے، 40واں حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے، اور 40 سال دی عمر ہوندی ہے نا، نبوت کب عطا کی گئی؟ 40 سال کی، 40 سال کی عمر ہوتی ہے بندے کی جوانی کی، بھرپور جوانی کی۔ اگر جملہ پسند آئے تو بولیے گا۔ میں آکھیا جو دو حضرت فاروق اعظم آئے نا تو اسلام جوان ہو گیا، سبحان اللہ، اسلام دی عمر 40 سال ہو گئی تھی، اسلام جوان ہو گیا، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے رب سے مانگ کر کے لیا۔ اور آؤ اگلی گل آکھاں، شاید تسی پہلے، کیونکہ یہ موضوع پہلے بیان ہو چکے، میں الگ انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت طارق محمود یزدانی صاحب یہ بیان کر چکے ہیں، میں بھی بیان کروں۔ میں کہتا ہوں تمام انبیاء کرام میں سے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ تمام صحابہ میں سے
حضرت فاروق اعظم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا. اور توجہ رکھیے گا, دو دعائیں ہیں. ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی, ایک دعا آپ کے اور میرے آقا نے کی ہے. دو دعائیں ہیں. اب ان دونوں دعاؤں میں فرق دیکھیے گا. فرق پسند آئے تو بولیے گا. حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا, اور بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد رب سے مزدوری مانگی ہے, اور مزدوری میں رب سے وہ مانگ لیا جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا. اللہ نے نہ اس جیسا بنایا, نہ قیامت تلک کے لیے بنانے. مانگا رب سے, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ اے ربا وہ پیغمبر عطا کر دے جو صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کا سردار ہے. وہ نبی عطا کر دے جو صرف نبی نہیں ہے, جو نبیوں کا امام ہے, جن کے لیے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے گئے, جو آخر الزمان پیغمبر ہے, جو کائنات کا دلہا پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم نے مانگا, رب سے مانگا. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. کئی سو سال کے بعد حضور حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے, اور میرے نبی خود فرماتے ہیں میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کر کے آیا. کئی سو سال حضرت ابراہیم کو اپنی دعا عملی جامع کے اندر خود نظر نہیں آئی, کئی سو سال کے بعد پوری ہوئی ہے. لیکن آؤ ادھر آؤ, میں تہاڈی ملاقات آپ کے اور میرے آقا سے کرواتا ہوں. میرے نبی نے رات کی تاریکی میں حضرت فاروق اعظم کو رب سے مانگا. صبح کا سویرا ہوا, اللہ نے فاروق اعظم کو ایمان عطا کر کے میرے نبی کی غلامی میں بھیج دیا تھا. سبحان اللہ. میرے نبی نے رات کی تاریکی میں مانگا. صبح حضرت فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے غلام بن چکے تھے. اور آؤ کون سے کہنا, یہ بڑا لمبا عنوان ہے, انشاءاللہ پھر آپ کہیں گے تو مفصل بیان ہوگا. میں صرف جھلکی پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. عمر جب بھی بولتے حق بولتے, جب بھی بولتے سچ بولتے. اور توجہ میری طرف رکھیے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزرتا ہے نا, شیطان عمر کا سامنا نہیں کرتا. جس گلی سے عمر گزر رہا ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتے, دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. سبحان. میں آکھیا, میں نے بہت بڑی مجلس میں کہا, بہت بڑے جلسے میں نے کہا کل بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا تھا, آج بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے. آج بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے. اور آؤ آپ کو نئی بات سمجھ آئی تو اگلی بات کہتا ہوں. یہ شیطان کو جانتے ہیں نا, ابلیس شیطان. جب اللہ نے کہا نا کرو سجدہ آدم کو کرو سجدہ, اس نے انکار کر دیا, نہیں میں سجدہ نہیں کرتا, میں آگ سے یہ مٹی سے بغاوت کر دی, کہا نہیں سجدہ کرتا. پھر رب کبریا کے سامنے دعا کی, اے اللہ مجھے نہ قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے, سزا دینی ہے تو مجھے مہلت دے دے, قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے. اللہ نے مہلت دے دی, کہا ٹھیک ہے مہلت ہے قیامت تلک کے لیے. اب جب مہلت مل گئی نا تو پھر کہنے لگا وہ عزتی کا یا رب, اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے تو نے مہلت مجھے دے دی ہے, اب میرا کام ایک ہی ہے, میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا, تیرے ان بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا, گناہ کرواؤں گا, میں تیرے ان بندوں کی دڑکیاں لگوا دوں گا. یہ تیرے بندے آگے آگے, میں پیچھے پیچھے, تیرے ان بندوں کی خون میں گردش کروں گا. بہت بڑا جملہ بول دیا اس ابلیس شیطان نے. میں نے کہا یا توجہ رکھیے گا, میں نے کہا ابلیس شیطان نے جب یہ کہا ہوگا نا, اللہ نے بھی کہا ہوگا تو بڑے بڑے جملے بول رہا ہے, میں اپنے آخر الزمان پیغمبر کی امت میں سے ایک شخص ایسا پیدا کروں گا جس کا تو سامنا ہی نہیں کر سکے گا. جس راستے سے عمر گزرے گا تو دڑکی لگا کے آگے بھاگ جائے گا. پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا, مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا. اور آؤ کہا تھا کافر نے کہ اگر اس دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا
کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت فاروق اعظم نا، یوں میری طرف دیکھیے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی خطبہ دے رہے ہیں اور پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پر۔ روایات میں آتے آپ حضور کا عصا مبارک پکڑ کر کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات لرز جایا کرتے تھے۔ نہ جانے عمر نے کیا فرمان جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، وقت پورا ہو گیا۔ یہ تو میں نے جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں انشاءاللہ۔ کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی۔ چلو ایک حدیث اور آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتے، فاروق اعظم اتنا ایمان رکھتے، فاروق اعظم اتنا علم رکھتے، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتے، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتے، فاروق اعظم اتنی صداقت رکھتے۔ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ پھر میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے سچا نور البشر کا کلمہ ہے، سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑھتا عمر کا کلمہ۔ جتنی خصوصیات ایک نبی میں پائی جاتی ہیں وہ تمام خصوصیات اللہ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھ دی تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت میں یہ حضرت فاروق اعظم ہیں جو بولتے تو زمین پر ہیں، ان کے بول پر اللہ قرآن نازل کر دیا کرتا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا